یہ تقریباً 2500 سال پہلے کی بات ہے کہ ملک یمن پر اسد طوبان خمیری نامی ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ چونکہ یمن کی زبان میں بادشاہ کو طوبہ کہا جاتا تھا، اسی وجہ سے تاریخ میں یہ بادشاہ طوبہ اول یعنی پہلا بادشاہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک مرتبہ طوبہ اپنے وزیر کے ساتھ سیر پر نکلا، جس کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ پیدل چلنے والے اور 1 لاکھ گھڑ سوار بھی موجود تھے۔ جن شہروں میں یہ قافلہ پہنچتا، لوگ ہیبت اور تعجب کے مارے عزت و احترام سے پیش آتے تھے۔ اس سفر کے دوران طوبہ ہر شہر سے 10 علماء کو چن کر اپنے قافلے میں شامل کر لیتا۔ یوں کئی شہروں کی سیر کے بعد تقریباً 4000 علماء طوبہ کے قافلے میں جمع ہو گئے۔ جب یہ قافلہ شہر مکہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے ان کا ذرا بھی استقبال نہ کیا۔ یہ دیکھنے کے بعد طوبہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے وزیر کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، بادشاہ سلامت، یہاں کے لوگ بہت عجیب و غریب ہیں۔ ان کے شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام کعبہ ہے۔ یہ لوگ اس عمارت میں شیطان اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ سن کر طوبہ نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے لوگوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے گا اور ساتھ ہی کعبہ کو بھی گرا دے گا، اور پھر کعبہ کا نام ہروا یعنی ویران جگہ ہو جائے گا۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ خیال آتے ہی طوبہ کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، جبکہ اس کی ناک، کان، آنکھ اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگا، جس کی وجہ سے اتنی شدید قسم کی سڑان پیدا ہوئی کہ طوبہ کے لیے ایک لمحہ بھی ٹھہرنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ وزیر نے طبیبوں سے مشورہ کیا مگر کوئی بھی طوبہ کا علاج دریافت نہ کر سکا۔ طبیبوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے جس کو ٹالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بیماری نے طوبہ کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی کہ اچانک رات کے ایک پہر میں ایک عالم وزیر کے پاس آئے اور رازداری سے فرمانے لگے کہ اگر بادشاہ میرے سوالوں کا سچ سچ جواب دے دے تو میں علاج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر نے یہ بات بادشاہ کو بتائی تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ لہٰذا جب عالم طوبہ کے پاس پہنچے جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا تو عالم نے کہا، اے طوبہ، سچ سچ بتاؤ، کعبہ کے متعلق تمہارے دل میں کیا بات ہے؟ طوبہ جو کہ بیماری کی وجہ سے نڈال تھا فوراً اپنے برے خیالات عالم کو بتانے لگا، جسے سن کر وہ عالم بولے، تمہاری بیماری کی وجہ تمہاری یہی بری نیت ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ کعبے کا مالک ہر چھپی ہوئی بات کو بھی جان لیتا ہے، اس لیے اپنے دل سے برے خیالات نکال دو، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ لہٰذا طوبہ نے فوراً برے ارادے سے توبہ کر لی، اور ابھی عالم گئے بھی نہیں تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عالم کی بات اپنی آنکھوں سے درست ہوتی دیکھ کر طوبہ اللہ پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی پر قائم ہو گیا۔ پھر اس نے کعبہ کی تعظیم کے لیے غلاف بھی تیار کروائے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے کعبہ پر غلاف نہیں چڑھایا تھا۔ اس کے بعد طوبہ مکہ میں رہنے والوں کو کعبہ کی حفاظت کا حکم دے کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ مدینہ میں ان دنوں آبادی نہیں تھی۔ پانی کے ایک چشمے کے علاوہ یہاں زندگی گزارنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ طوبہ کے قافلے والوں نے وہاں پہنچ کر اسی چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں قیام کے دوران تقریباً 4000 علماء کا آپس میں ایک مشورہ ہوا، جن میں سے تقریباً 400 علماء نے یہ ارادہ کیا کہ جب تک وہ زندہ ہیں کسی قیمت بھی اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے طوبہ انہیں جلا ڈالے یا مار ڈالے۔ طوبہ کو بات معلوم ہوئی تو وہ بہت حیران و پریشان ہوا۔ اس نے وجہ معلوم کرنے کے لیے وزیر کو بھیجا تو علماء نے فرمایا، یہاں ایک نبی تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا، ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ کو عزت ملے گی، وہ امام حق ہوں گے، ان کی ولادت مکہ میں ہوگی اور ہجرت سے مدینہ کو نوازیں گے۔ وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا جو ان کے زمانے میں موجود ہوگا اور ان پر ایمان لائے گا۔ اس لیے ہم اس امید پر یہاں مرتے دم تک رہنا چاہتے ہیں کہ یا تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نصیب ہو جائے یا ہماری اولاد اس سعادت سے بہرہ مند ہو جائیں۔ وزیر کی زبانی ماجرا معلوم ہونے کے بعد طوبہ نے سوچا، کیوں نہ میں بھی ان 400 علماء کے ساتھ 1 سال تک یہاں رک جاؤں، ہو سکتا ہے کہ اس عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس اعتبار سے طوبہ نے بھی وہیں قیام کر لیا اور 400 علماء کے رہنے کے لیے 400 گھر تعمیر کروا دیے، ان کی شادیاں کروائیں اور خوب مال و دولت بھی دیا۔
1 سال بعد جب طوبہ کا وہاں سے جانے کا ارادہ ہوا تو طوبہ نے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا جس کا عنوان اور موضوع کچھ یوں تھا: طوبہ الاول خمیر بن وردہ کی طرف سے 2 جہانوں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اے محمد، میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں، اور جو شریعت آپ لائے ہیں میں اسے قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت پانے میں کامیاب ہوا تو یہ میرے رب کا مجھ پر انعام ہوگا، اور اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن میری شفاعت کریں گے۔ یہ لکھنے کے بعد طوبہ نے اس پر اپنی سنہری مہر لگائی۔ پھر طوبہ نے یہ خط علماء کے سپرد کر دیا اور وصیت کی کہ اگر آپ کی ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو یہ خط انہیں ضرور پہنچا دینا، اور اگر آپ کی ملاقات نہ ہو سکی تو آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد حفاظت سے یہ خط ان تک پہنچائے۔ اس کے بعد طوبہ مدینہ سے ہند کے شہر گلزان چلا گیا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ طوبہ کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور اس ہجرت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ کے مسلمانوں کو انصار کہا جاتا تھا۔ یہ انصار انہی 400 علماء کی اولاد تھے اور 1000 سال سے نسل در نسل حد کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ جب انصار کو حضور علیہ السلام کی مدینہ آوری کا ارادہ معلوم ہوا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں طوبہ کا خط پہنچانے کے لیے آپس میں مشاورت کی۔ چنانچہ وہ خط ابو لیلہ انصاری نامی ایک شخص کے سپرد کیا گیا جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ ابو لیلہ خط کو لے کر مکہ پہنچے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ آپ محمد ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں میں ہی محمد ہوں۔ یہ سن کر ابو لیلہ نے ایک تھیلا کھولا اور بادشاہ کا تقریباً 1000 سال پرانا مہر لگا ہوا خط بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو خط پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ جب خط پڑھ کر سنا دیا گیا تو آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا کہ نیک بھائی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ نے ابو لیلہ انصاری کو مدینہ کی طرف لوٹ جانے کا حکم دیا۔ کچھ عرصے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حضور علیہ السلام ان کے ہاں قیام فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں خدا کا حکم ہوگا یہ وہاں رک جائے گی۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رک گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری انہی عالم کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے طوبہ کی اصلاح کی تھی، اور آپ کا مکان وہی مکان تھا جو طوبہ نے آخری نبی کے لیے بنوایا تھا۔